پاکستان ہے وہاں پر کل ایک نہیں 3 جلسے ہوئے تھے. ایک لاہور میں ہوا تھا, ایک فیض آباد میں ہوا تھا اور ایک کراچی میں ہوا تھا. اور اگر دیکھا جائے عوام کی شرکت کی اعتبار سے تو فیض آباد میں ہونے والا جو جلسہ تھا وہ یقینی طور پر عمران خان صاحب اور کراچی میں پی ایس پی کے جو ریلیز تھی اس سے بہت ہی زیادہ بڑا تھا. پھر فیض آباد کا جلسہ یقینی طور پر کل مین آف دی میچ کا اگر کسی کو ایوارڈ دیا جائے تو وہ مولانا سعد رضوی صاحب کو ملتا ہے, جن کا تحریک لبیک کا جلسہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا اور تا حد نگاہ عوام ہی عوام تھے. اور اس جلسے کے اندر جب خطاب کیا سعد رضوی صاحب نے تو ان کا جو مطمع نظر تھا وہ ٹارگٹ انہوں نے کیا اکراس دی بورڈ سب کو, یعنی مسلم لیگ نون کو بھی ٹارگٹ کیا, پیپلز پارٹی کو بھی ٹارگٹ کیا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کیا اور عمران خان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کھلاڑی کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہم نے اس وطن کو حاصل نہیں کیا تھا, 11 کھلاڑی مل کر بیٹھے ہوئے ہیں, ان قریب 12ویں کھلاڑی کا تماشا دیکھیں گے. یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ میری نظر میں کہ سعد رضوی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت تمام جماعتیں اقتدار میں ہیں. مرکز کے اندر مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, پنجاب میں قاف لیگ اور عمران خان صاحب اقتدار میں ہیں, کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, بلوچستان کے اندر ایک مخلوط حکومت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام یہ جو مرکزی حکومت ہے اس میں بھی تمام جماعتیں شامل ہیں مائنس پاکستان تحریک انصاف. اور ان تمام یہ جو پولیٹیکل ہمارے سامنے چیس بورڈ ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ کھلاڑی ہے جو یہ ساری کی ساری شطرنج بھی بساتا ہے, اس پہ مورے بھی سجاتا ہے اور پھر وہ اپنی گیم بھی کھیلتا ہے. میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب کا یہ اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت عمران خان صاحب اور دیگر لوگ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ہی مدد مانگ رہے ہیں, 12واں کھلاڑی یقینی طور پر ایک مرتبہ پھر منظر عام پر بھی آئے گا اور پھر دیکھیں گے کہ 12واں کھلاڑی کس طریقے سے اس کھیل کے اندر اپنا رنگ جماتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا سعد رضوی صاحب کا کہ بغلگیر بچے کو پالا گیا لیکن قوم مزید تجربات کی متحمل نہیں ہو سکتی. لانے والوں سے کہتا ہوں کہ اگر تم اسے لاؤ گے تو تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے. یہ پیغام بھی مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے, یقینی طور پر یہ پیغام بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے. اور ماضی کے اندر چونکہ تمام کی تمام وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ ہے, اس کو امپوز کیا گیا, اس کو لایا گیا, اور خود پرویز الہی صاحب بھی یہ کہتے رہے کہ اس کی نیپیاں چینج کرتے رہیں. اب سعد رضوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مزید تجربات مت کریں. جو عمران خان صاحب کو لائے تھے ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم اس کو دوبارہ لے کے آؤ گے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ ہی جاؤ گے. یعنی عمران خان صاحب کا بوجھ اب شاید اسٹیبلشمنٹ بھی برداشت نہ کر سکے. پھر امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا سعد رضوی صاحب نے, ان کا یہ کہنا تھا پاکستان آئین توڑنے کے لیے حاصل نہیں کیا گیا. اب یہ جو آئین توڑنے والی بات ہے یہ بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے. یہ ڈبل بیرل ہے. ڈبل بیرل اس وجہ سے کہ پاکستان میں جو تالے آزما حکومت میں آئے اور انہوں نے آ کر جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا, آئین کا مذاق اڑایا اور یہاں پر اپنا تسلط قائم کیا, وہ یقینی طور پر آئین سے ایک انحراف تھا کیونکہ وہ آئین کو توڑا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سویلین گورنمنٹ نے بھی آئین توڑا. اور میرا خیال ہے کہ سعد رضوی صاحب نے یہ جو اپریل کے واقعات ہیں 3 اپریل سے 9 اپریل تک جہاں پر بارہا آئین کی خلاف ورزی کی گئی اور جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو فیصلہ تھا اس میں بھی اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ تھی وہ آئین سے انحراف تھا اور اس وجہ سے اس کو کالا دم قرار دے دیا گیا.